تقریباً 1 بجے سے چل رہا ہے۔ مغرب کی نماز آپ حضرات نے ادا کر لی۔ اب سب سے آخری کڑی اس پروگرام کی وہ روحانی شخصیت جن کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا اور جن کے لیے یہ چمن بسایا گیا، اس چمن کے ہر پھول کو بالترتیب رکھا گیا۔ وہ آخری کڑی، وہ آخری شخصیت حضرت مولانا محمد اسجد صاحب میل کھیڑنا مقدس اللہ العالی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور سکون کا ماحول بنائے رکھیں، بالکل انتشار پیدا نہ کریں۔ دیکھیے اس پروگرام کی کامیابی کا صحرا آپ ہی کے سر سجدہ ہے، آپ ہی کے قدم سے قدم ملا کر ہم اب تک چلے ہیں۔ آپ نے ہماری ہمت افزائی کی، ہم اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے آنے والے تمام مہمانان کرام کا بھی دل کی گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات جس طرح اب تک جمے ہوئے بیٹھے تھے، آپ اپنی قوت سماعت و اکابر علماء کی مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کے لیے اس اسٹیج کی طرف لگائے ہوئے تھے۔ میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے نہایت ہی عاجزانہ کہ آپ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد بلکہ ابھی فوراً حضرت مولانا محمد اسجد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہوں گے اور آپ ان کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے۔ میں بلا تمہید کے حضرت والا کی خدمت عالیہ میں درخواست گزار ہوں کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں، مسجد پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اسجد صاحب کی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا إلى آخر الآية. وقال الله تعالى في مقام آخر: والله خلقكم وما تعملون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پنڈال سے باہر کھڑے ہوئے ہمارے مہمان حضرات، میں نے قرآن حکیم کی 2 مختلف مقامات سے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد آپ کو سنایا ہے۔ ان 2 آیت اور حدیث کی روشنی میں بہت مختصر وقت میں کچھ ضروری گزارشات خود اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ جو باہر حضرات کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر بیٹھیں اور اگر وقت نہیں ہے تو تشریف لے جائیں۔
یہ تو مقدر کی بات ہے، جس کا مقدر میں ہوگا وہ سنے گا، لیکن یہ بے ادبی کی بات ہے کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ رسول کی بات سنائی جا رہی ہو، وہاں تماشا دیکھیں کھڑے رہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو جا سکتے ہیں، لیکن بیٹھیے اگر سننا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے اور ان سے جو کام ہم کو لینا ہے وہ کام بھی ہم نے بنایا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو، وہ بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ انسانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور کس بندے سے، کس انسان سے کیا کام لینا ہے، یہ انتخاب بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ پتھر پھوڑنے پہ لگاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ لوہا پیٹنے پہ لگاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ گاڑی چلانا سکھاتا ہے، وہ ڈرائیوری کرتا ہے، کسی کو دکان پر لگاتا ہے، لیکن بہت کم خوش قسمت بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی خدمت پر لگاتا ہے۔ اللہ خلقکم، دھیان کرنا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تم سے جو عمل کروانا ہے، جو کام تم سے لینا ہے، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب کس بندے سے کیا کام لینا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس میں نہ میرا کمال ہوتا ہے، نہ آپ کا کمال ہے، نہ کسی اور صلاحیت والے کا کمال ہے۔ اللہ جس بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس بندے کو استعمال کرتا ہے، اللہ اس کو کام میں لگاتا ہے۔ یہ استعمال کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں فلاں چیز استعمال کرتا ہوں، آپ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں، وہی لفظ ہے استعمال، عمل اختیار کرنا۔ تو جس بندے سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ خود اس کو استعمال فرماتے ہیں، اس کو کام میں لگاتے ہیں، اللہ اس کو کام دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی کیف یستعملہ، اللہ استعمال کرتا ہے، اس کا کیا مطلب، اللہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو جو کچھ نماز، روزہ، تسبیح، استغفار، تبلیغ، چلہ چار مہینے، جو کچھ ہم سے ہو پا رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی منشا اور اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ جس بندے سے جو کام کروانا چاہتا ہے کراتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کرنے کی دعا مانگو، اے اللہ مجھے خیر کے لیے استعمال فرما، اے اللہ مجھ سے خیر کے کام کرا لے، یہ دعا کیا کرو۔ بہت مشہور دعا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ میں اپنے نوجوان علماء کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ ضرور آپ اس دعا کو وظیفہ زندگی بنائیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اور اس حدیث کے پیچھے، اس دعا کے پیچھے ایک پس منظر ہے، بس یہی حدیث پورا کر کے انشاءاللہ بات پورا کر رہے ہیں، گھبرانا مت۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں تاخیر سے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور قریب تھا کہ سورج کی ٹکیا باہر آ جائے۔ ترمذی شریف جلد ثانی میں کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے۔ خوب اجالا پھیل رہا ہے اور قریب ہے کہ جلدی اس پاس اب سورج اگنے والا ہے۔ صحابہ بار بار دیکھتے ہیں حجرے کی طرف، نبی کے گھر کی طرف، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ پھر نبی علیہ السلام نکلے اور بہت تیز قدم چل کر آئے، سیدھے مصلی پر، اور بہت مختصر سی نماز پڑھائی کیونکہ وقت ختم ہو رہا تھا۔
सूरज निकलने वाला है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त का लिहाज फरमाकर बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ा और सलाम फेरने के बाद इरशाद फरमाया सब अपनी अपनी जगह बैठे रहना। जैसे हमारे जमात के साथी ऐलान करते हैं बाकी नमाजों के बाद दीन की बात होगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम फेर कर इरशाद फरमाया अपनी अपनी सफ में रहना, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना। फिर नबी ने खुतबा इरशाद फरमाया, तकरीर इरशाद फरमाया, और उस तकरीर में आपने ताखीर से आने की वजह बयान की। आज मुझे देर क्यों हो गई, मैं लेट क्यों हो गया? तो आपने सुनाया कि अल्लाह ताला ने जब मुझे तौफीक दी, तहज्जुद में मैं बेदार हुआ और जो कुछ मेरे लिए मुकद्दर था वो मैंने पढ़ा। 4, 6, 8 रकात जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकद्दर किया था मैंने वो रकातें पढ़ी, लेकिन मेरी तबीयत बोझल होती चली गई। यानी जो तबीयत में नशात था, इबादत करने का जो ज़ौक़ था वो सुस्त पड़ता चला गया, मेरी आंखें बंद होने लगी, नींद का गलबा हुआ, तो मैं लेट गया और नींद इतनी गहरी आई कि उस वजह से ये ताखीर हुई। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फौरन मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह मेरे सामने। ख्वाब शुरू हो गया, आंख लगती, ये आंख लगी नहीं थी, लगवाई गई थी। तभी तो आहिस्ता आहिस्ता तबीयत पर बोझ पड़ रहा है, तबीयत सुस्त होती जा रही थी और थोड़ी देर के लिए आप लेटे और आंख बंद होते ही ख्वाब शुरू हो गए। हुजूर फरमा रहे मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला मुझसे पूछ रहे हैं या मोहम्मद फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, ए मोहम्मद बताओ मलाए आला मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते, ऊंचे दर्जे के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं, उनमें इख्तिलाफ राय किस बात पर हो रहा है। मला उनके माने आते हैं बड़े लोग, मला यमला के माने भरना। जब बड़े लोग आते हैं तो मजमा भर जाता है, स्टेज भर जाता है, इसलिए सरदार बड़े लोगों को मला उन कुरान में कहा गया क़ालल मलअुल लज़ीना कफ़रू। तो मलअ आला आसमानों में जो मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मुकर्रम है अल्लाह ताला का, उनको फरिश्तों को कहा जाता है मलअ आला। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं मोहम्मद बताओ मलअ आला मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं, क्या इख्तिलाफ राय हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या रब्बी ला अदरी, मेरे रब मैं नहीं जानता, ऊपर की बात है, फरिश्तों की बात है, मेरे इल्म में बात नहीं है वो क्या झगड़ रहे हैं और किस बात में इख्तिलाफ हो रहा है। अल्लाह ताला ने 3 मरतबा सवाल किया या मोहम्मद फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, मलाए आला किस में झगड़ रहे हैं, क्या इख्तिलाफ हो रहा है। हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ अल्लाह मुझे मालूम। जब 3 मरतबा सवाल जवाब हो गया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि अल्लाह ताला ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ मेरे दोनों शानों के बीच में, यहाँ पीछे यहाँ रखा और उसकी ठंडक मैंने अपने कलेजे में, अपने सीने में महसूस किया। ये ख्वाब है, अल्लाह ताला ने हुजूर की पुश्त पर दोनों कंधों के पीछे यहाँ ऐसा हाथ रखा, हाथ की ठंडक मैंने अपने कलेजे में, अपने सीने में महसूस की। फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ्तु, तो सारे पर्दे खुल गए और सब चीज मेरी आंखों के सामने, आसमान भी, आसमान से ऊपर की मखलूक भी, मलाए आला भी, उनकी गुफ्तगू भी, उनके इख्तिलाफात भी, उनकी राय भी, सब मेरे सामने। ये पर्दा ही तो है, हमें ऊपर नजर नहीं आता, हमें नीचे नजर आता रहता है। अल्लाह ताला ने जब चाहा कि अपने नबी को दिखाएं तो दस्ते मुबारक रखा, उसकी वजह से सारे पर्दे खुले और मलाए आला का सारा मंजर हुजूर के सामने। अब अल्लाह ने फिर पूछा या मोहम्मद फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, अब बताओ कि मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते किस चीज में झगड़ रहे हैं, किन बातों में इख्तिलाफ हो रहा है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 बातों में इख्तिलाफ कर रहे हैं, बल्कि इरशाद फरमाया फिल कफ़ारात, फिल कफ़ारात। ए अल्लाह मलाए आला में मुज़ाकरा हो रहा है, इख्तिलाफ राय हो रहा है उन बातों में जो बंदों के गुनाहों का कफारा करता है। मुमिन बंदा अमल इख्तियार करता है, इस अमल की वजह से उसकी नेकियां बढ़ती हैं और गुनाह खत्म होता है। उन बातों में मलाए आला का
مذاکرہ ہو رہا ہے، اختلاف رائے ہو رہا ہے فی الکفارہ، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما ہن، کیا ہے وہ جو کفارات ہیں، گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے، درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے، وہ کیا کیا ہے، کن میں اختلاف کر رہے ہیں ذرا بتائیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفارات ہیں 3 چیزیں، مشی الاقدام الی الجماعات، مشی الاقدام الی الجماعات، نمبر 1 پیروں سے چل کر مسجد جانا، نماز با جماعت پڑھنے کے، یہ بندے کے گناہوں کا کفارے کا سامان، ایک ایک قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، یہ سب آپ نے سن رکھا ہے، ان کو کہتے ہیں کفارات۔ تو پہلی چیز نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشی الاقدام الی الجماعات، کفارات میں سے بنیادی چیز ہے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، نماز کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، یہ گناہوں کو مٹانے والی ایک چیز ہے۔ اور کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 2 پر والجلوس فی المساجد للصلوات، مسجدوں میں نماز کی غرض سے بیٹھے رہنا انتظار میں، ابھی 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے، امام صاحب آنے میں تاخیر ہے، بیٹھ کر انتظار کرنا، یہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر انتظار ہوتا ہے یہ بھی گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جن چیزوں سے گناہ مٹتا ہے ان میں سے تیسری چیز ہے ناگواریوں کے باوجود کامل وضو کرنا۔ ناگواری کیا ہوتی ہے؟ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، آدمی ہاتھ میں لیتا ہے تو ٹھٹرتا ہے، ہاتھ میں منہ کو لگانے کو جی نہیں چاہتی، یہ ناگواری ہے۔ اس کے باوجود سنت اور مستحب کی رعایت کے ساتھ پوری طرح وضو کرتا ہے، کوئی چیز خشک نہ رہ جائے، اس طرح سے پوری طرح پھیر رہ جائے، گاڑھ لگے، چٹک رہ جائے، جلدی نہیں کرتا، کہیں سے سوکھا رہ گیا، کہیں سے کچھ رہ گیا۔ یہ ہے اسباغ الوضو، اکمال الوضو، کامل وضو کرنا، یہ کفارات ہیں۔ ابھی وہ بات آئی نہیں جو ہمیں آپ کو لے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ ملائے اعلیٰ معزز فرشتے اور کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ فرمایا فی الدرجات، فرشتوں میں مباحثہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو مومن کے درجات کو بڑھاتی ہیں، جن سے مومن کے مقامات اونچے ہوتے ہیں۔ یہ تو کفارات ہیں، ان سے تو گناہ مٹتے ہیں۔ جماعت کی طرف چلنا، مسجد میں انتظار کرنا، کامل وضو کرنا، ان سے گناہ مٹتے ہیں۔ درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں بھی فرشتوں میں مباحثہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہن، کیا دکھائی دے رہا آپ کو؟ کیا ہیں وہ چیزیں جو درجات کو بلند کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اطعام الطعام، سنایا کیا؟ بلکہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں اطعام الطعام۔ اے اللہ، ملائے اعلیٰ میں جو بات ہو رہی ہے اس سے میں جو سمجھ رہا ہوں، درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز ہے کھانا کھلانا، اطعام الطعام، جہاں پہچان والوں کو، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی، چلتے پھرتے مسافروں کو بھی سخاوت، کھانا کھلانا، یہ وہ چیز ہے جو بندے کے مقامات کو اونچا کرتا ہے، اطعام الطعام۔ دوسرا نمبر لین الکلام، نرم گفتگو کرنا، کبھی توشی اور سخت کلامی اختیار نہ کرنا، لب و لہجہ پیارا ہو، دل کو چھو لینے والا ہو، اپنی طرف کھینچ لینے والا ہو، یہ انداز گفتگو یہ آدمی کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ پیشانی پر بل پاڑ کر رکھنا، سخت کلامی کرنا، لوگ نفرت کرنے لگے، یہ اچھی علامت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں لوگوں میں سب سے بدتر، کیا میں تمہیں بتاؤں لوگوں میں سب سے بدتر؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ ارشاد فرمایا جس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ دور رہے۔ پتہ نہیں کیا کہہ دیا گیا، پتہ نہیں کیا بول دیا گیا، اس لیے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے دور ہی رہتے ہیں، یہ بدترین انسان ہے۔ تو دوسری چیز جس سے آدمی کا مقام بڑھتا ہے لین الکلام، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی والصلاۃ باللیل والناس نیام،
رات میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہیں، تہجد کی نماز جس کو کہتے ہیں، ان چیزوں سے مقامات درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال جواب پورے کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا محمد صل، یا محمد صل، اے محمد اب مانگیے آپ کو کیا مانگا۔ یہ سنانا مقصد نہیں تھا جو سنا دیا، یہ تو پس منظر ہے، ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ سنایا میں نے۔ اب اللہ فرما رہے یا محمد مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے جب دینے والا سامنے سے یوں کہے بھئی اپنے منہ سے کہہ دے تمہیں کیا کہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دینا ہی چاہ رہے ہیں، اس کی عطا ہونے والی ہے، بخشش رکنے والی نہیں۔ اللہ خود فرما رہے اے محمد مانگیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دعا کیا فرمائی؟ بلکہ اللہ نے القاء کیا ہے، آپ کے دل پر یہ کلمات ڈالے اور آپ نے یہ دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ میں خیر کے کاموں کے کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، جو نیکی کرے گا وہ طلب نہیں پائے گا۔ اے اللہ میں آپ سے خیر بھلائی کے کام کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ جو گناہ ہیں، یہ حیائی کے کام ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنے کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ ترجمہ ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں۔ وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، عجیب جملہ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ جو تیرے مسکین، غریب، فقیر بندے ہیں، دولت نہ ہو، وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جانے والے۔ حدیث ہے، مشکات میں روایت موجود ہے۔ تو اللہ میں مسکینوں کی، غریبوں کی محبت مانگتا ہوں۔ یاد کرو 3 جملے ہو گئے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی۔ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیجیے، مجھ پر رحم فرما دیجیے۔ اگر مغفرت ہو جائے، رحم ہو جائے تو بندے کا کام بن گیا ہے۔ کیا گیا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے اللہ جب کسی برادری میں، کسی قوم میں، کسی ملک میں آپ کوئی فتنہ برپا کرنا چاہیں، کوئی امتحان اور آزمائش ڈالنا چاہیں دینی اعتبار سے، تو اے اللہ اس فتنے سے پہلے فتنے میں مبتلا کیے بغیر مجھ کو وفات دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں فتنے گریں گے، نازل ہوں گے اس طرح جس طرح تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہے، اس طرح فتنے رونما ہوں گے۔ آج وہی دور چل رہا ہے، طرح طرح کی آزمائش ہے، دنیاوی آزمائش، آسمانی آزمائش، زمینی آزمائش، ملک کی سطح پر آزمائش ہے، یہ فتنہ کا دور ہے۔ اور پیغمبر کیا دعا فرما رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اے اللہ جب کسی قوم میں آپ فتنے کا، آزمائش کا ارادہ فرمائیں تو آزمائش سے پہلے مجھے وفات دے۔ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ۔ ایک ایک جملہ سونے سے لکھنے کا۔ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں۔ ہم دنیا کی محبت مانگتے ہیں، بیوی بچوں کی محبت مانگتے ہیں، دولت کی محبت مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگی۔ آخر ہم اللہ سے ہر مراد مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ سے اللہ کو ہی کیوں نہیں طلب کرتے؟ اے اللہ ہمارا دل خالی ہے، آپ ہمارے دل میں آ جائیں۔ اے اللہ ہمارا دل آپ کی محبت سے خالی ہے، آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائیں۔ یاد رکھنا اللہ کی محبت مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمارے دلوں میں بیوی کی محبت، جائیداد کی محبت، دنیا کی محبت، گھر بار کی محبت ہوتی ہے اور وہ شدید بھی ہوتی ہے، کوئی بری نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہو سکتی ہے، لیکن اشد محبت، سب سے غالب محبت اللہ کی ہونا مومن کے دل میں فرض عین ہے۔ اگرچہ اس کا اندازہ ہوتا ہے تعارض کے وقت، مقابلے کے وقت، جب کوئی بات پیش آتی ہے تو پھر امتحان ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی بات کا لحاظ کر رہا ہے یا اپنا دنیاوی مفاد دیکھ رہا ہے۔
اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت غالب ہے یا دنیا کی محبت غالب ہے. عام حالات میں اندازہ نہیں ہوتا. عام حالات میں تو ایسے ہی لگتا ہے. آپ کو بھی سوال ہو رہا ہوگا, پھر تو ہمارے اندر سب کو آپ کو بھی سوال ہو رہا ہوگا, میرے دل میں بیوی کی محبت ہے, بچوں کی محبت ہے, کاروبار کی محبت ہے, دکان کی محبت ہے. سب کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے. لیکن جب حالات پیدا ہوتے ہیں, مقابلے کا وقت آتا ہے, اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جان بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا ہے. یہی تو اشد محبت ہے. کون سا مومن ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, اللہ کی شان میں گستاخی کرے, مسجد کو منہدم کرے, تو کس کا خون نہیں کھولتا ہے؟ اور ہر ایک چاہتا ہے بڑھ چڑھ کر قربانی دینا. یہ اشد محبت کی نشانی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں, پیغمبر مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت طلب کرتا ہوں. وحب من یحبک, وحب من یحبک, اے اللہ ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے اے اللہ تو محبت کرتا ہے. آپ تو وہاں ہیں, آپ کے نیک بندے زمین پر ہیں جن سے آپ محبت فرماتے ہیں. تو اے اللہ ان کی محبت میرے دل میں پیدا فرما دے تاکہ میں ان سے فائدہ اٹھا سکوں, میں ان کے قریب رہ سکوں. آپ کے محبوب کا جو محبوب بن جائے گا وہ آپ کا بھی محبوب ہو جائے گا. روئے زمین پر آپ کے محبوب بندے ہیں, میری محبت ان کے دلوں میں پیدا کر اور ان کی محبت میرے دل میں پیدا کر تاکہ مجھے بھی کچھ عزت ملے, مجھے کچھ مقام ملے. اور یاد رکھو, جو لوگ نیکی کرنے کے شوقین ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بنے, اللہ کے محبوب بندے بنے, قیامت میں ہمیں جنت ہمارا مقدر ہو جائے, یاد رکھو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے سے زیادہ آسان اور اچھی عبادت کوئی اور نہیں. دو لفظ بولے میں, آسان اور اچھی عبادت. اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا یہ بہت آسان اور اچھی بات ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ صاحب نے پوچھا بتاؤ کون سا عمل افضل ہے. صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کون سا عمل افضل ہے, تو کسی نے کہا نماز پڑھنا. صحیح ہے, لیکن جس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرما رہے ہیں اس کے مناسب یہ جواب نہیں. آپ نے یہ جواب پسند نہیں فرمایا. پھر سوال فرمایا ای الاعمال افضل, کون سا عمل افضل ہے. کسی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اپنے خون کی قربانی دینا, اللہ کے نام پر قربان ہو جانا افضل ہے. آپ فرمایا ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو میں پوچھ رہا ہوں, جو میرے منشا ہے, جو پس منظر یہاں چل رہا ہے, اس کے مناسب یہ جواب نہیں. کسی کو اور جواب دیا, کسی نے اور جواب دیا. اخیر میں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو ہتھیار ڈالتے ہیں, ہمارے جو کچھ سمجھ میں آیا وہ ہم نے بتا دیا, اب آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ اچھا اور افضل عمل کیا ہے. نماز ہم نے گنوا دی, جہاد ہم نے کہہ دیا, دیگر اعمال ہم نے کہہ دیے, ماں باپ کی خدمت کرنے کا تذکرہ ہم نے کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں یہ نہیں, تو پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ بہتر عمل اور آسان سا عمل جو اللہ کے ہم محبوب ہے اور افضل وہ کیا ہے. ارشاد فرمائیں الحب فی اللہ, اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرو. آسان عمل ہے, اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, نہ وضو کرنا پڑے گا, نہ مسجد میں حاضری دینی پڑے گی, نہ کوئی اور مشقت اٹھانی ہے, بس دل کو کسی صاحب دل سے ملانا ہے. بس اتنا سا کام ہے, دل کو کسی صاحب دل سے ملانا ہے. علماء کا وقار پہچان ہے, جو حب فی اللہ اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے قریب ہونا ہے. چراغ کو چراغ سے قریب کرنا ہے تو روشنی پڑ جائے. الحب فی اللہ, اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں اسألک حبک, اے اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک, اور جو بندے آپ کے محبوب ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اور تیسری محبت وحب عملی یقرب الی حبک, اے اللہ اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے آپ کی محبت کے قریب ہو جائے. وحب عملی یقرب الی حبک, ایسا عمل جو آپ کی محبت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے وہ میرے نزدیک محبوب کر لیجیے. یہی سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیے کہ اے اللہ جو عمل آپ کے نزدیک محبوب ہے وہ مجھے محبوب کر.
ताकि वो कर कर मैं कामयाब हो जाऊं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी तखलीक और हमारे मुकद्दर में जो आमाल और काम है वो भी अल्लाह का इंतखाब है, तो अल्लाह से ही उस इंतखाब को लेना चाहिए और अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर दो। अल्लाह मैं काम के लिए तैयार हूँ, मैं खिदमत के लिए तैयार हूँ, मुझे दीन की किसी खिदमत के लिए कबूल फरमा। अब अल्लाह का इंतखाब है, किसी को दावत तबलीग के लिए कबूल किया, किसी को मदरसे की खिदमत के लिए कबूल किया, किसी को दर्स और तदरीस के लिए कबूल किया, किसी को तसनीफ और तालीफ के लिए कबूल किया, किसी को सियासत के लिए कबूल किया। अल्लाह की अपनी तकसीम है। अब जब अल्लाह का इंतखाब है अमल और दीनी काम है तो किसी को कोई बर्तरी नहीं। मसलन मदरसे वाले समझे हम सबसे अफजल है, सियासत वाले समझे हम सबसे अफजल है, दावत और तबलीग वाले समझे हम सबसे अफजल है। नहीं, अल्लाह से मांगो मेरे लिए क्या मुनासिब है वो अमल मेरे दिल पर करो, अल्लाह से। अब अल्लाह के इंतखाब पर खुश रहो और जो खिदमत आपके जिम्मे लग गई है उसको दिल और जान से अंजाम देने की कोशिश। ये दुनिया मैदान अमल है, जो यहाँ बोगे वही काटो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया में क्यों भेजा है ये फलसफा समझा कि आपने? खाना पीना सोना जागना मरना ये काम तो जानवर भी करते। अगर हम भी यही कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे जाग रहे मर रहे, तो कौन सा फर्क हुआ? हमें सिर्फ एक इम्तिहान के लिए भेजा है। सबसे पहला इंसान बल्कि कह लीजिए सबसे पहला जोड़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, उनको जन्नत में रखा गया। क्या कहा गया? खाओ पियो और जहाँ चाहो रहो, बस एक पाबंदी है, इस दरख्त के करीब मत जाओ, वला तक़रबा हादिही शजरा। ये मज़मून तो बहुत सुन रखा होगा। हज़रत आदम को जन्नत में बसाया, हव्वा को जन्नत में बसाया और कहा खाओ फकुला मिनहा हैज़ु शि'तुमा रगदन। पहले पारे में भी है, नवे पारे में भी है, जगह जगह आया हुआ है। रहो जहाँ तुम्हारा जी चाहे, पूरी जन्नत तुम्हारी, और जो चाहो खाओ पियो, बस इसके करीब मत जाओ। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर तो वो हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लफ्ज़िश हुई और उसके वजह से उनको दुनिया में उतारा गया। तो आज भी वही सबक है। अल्लाह हमसे कहता है कुलू वशरबू, खाओ पियो पहनो जियो, बस थोड़ा सा ये काम मत करना। वही बात हुआ जो पहले थी और आज कुछ पाबंदियां लगा दी जिनको हम गुनाह कहते हैं, ये मत करना, बस खूब खाओ। जैसे खाने पीने के ताल्लुक से आयत शुरू की मैंने, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ मत करो। तो जो सबक वहां दिया था आदम को वही आज भी है। तो रहो इस दुनिया में, खाओ पियो पहनो, जो तुम्हें करना करो, कुछ पाबंदियां हैं बस इनसे दूर रहे। अब समझो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में दोबारा मौका दिया कि वहां तो इम्तिहान में फेल हो गए थे, दोबारा फिर हल करो पर्चे। अगर अब भी पास हो जाओगे जन्नत तुम्हारी, उइद्दत लिलमुत्तकीन, वो तो तुम्हारे लिए ही तैयार हुई है, लेकिन जरा सा इम्तिहान है, इसको पास करो। वहां पास नहीं कर सके थे, यहाँ कर दोबारा मौका दे दिया अल्लाह ताला। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ाए, रोए, ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रोए, मुद्दतों रोए। अल्लाह ने कहा चलो ठीक है, जमीन पर जाओ, दोबारा इम्तिहान लीजिए। तो हम और आप इस दुनिया में इम्तिहान के लिए आए, लेकिन कितने इंसान हैं, अरब इंसान हैं, मुसलमानों में भी गैर मुस्लिमों में, जो सराहतन इस इम्तिहान में फेल हो रहे हैं, जो अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं, जो अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो फराइज और वाजिबात को छोड़ रहे हैं, जो गुनाहों में मुब्तला है। कोई शक नहीं है कोई इम्तिहान में फेल। वही इम्तिहान वहां था, वही इम्तिहान है। हर बंदा कोशिश करे कि इस इम्तिहान में पास हो। एक ही सवाल है, ज्यादा नहीं। ये चीजें करने की हैं, ये चीजें न करने की हैं। न करने वाले को छोड़ दो, करने वालों को करो। यही एक इम्तिहान है, इसमें जो पास हो जाएगा जन्नत उसकी। इज्जत तो ये बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ये खिदमत देता है कि वो कुरान अजीज की खिदमत में लग जाए, मदरसा कायम कर रहे हैं, मकतब कायम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये उनके जिम्मे अल्लाह की तरफ से दी हुई खिदमत है। इस पर एतराज करना कि क्या जरूरत थी मदरसा कायम करने की, मौलवी के अलावा कोई और काम नहीं रहा, ये अल्लाह की तक़सीम पर एतराज।
یہ سمجھانا منشا ہے، کبھی اعتراض نہ کریں۔ جو کسی کام کے نہیں ہوتے وہ دوسروں پر طنز کرتے ہیں، جن کے پاس اپنا بہت کام ہوتا ہے ان کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ اعتراض کریں، ان پاس اتنا موقع کہاں کہ وہ طنز کریں، جن پاس کوئی کام نہیں ہے خود نکمے ہیں وہ اعتراض کریں۔ اس لیے دینی ادارے تو ہونے ہی چاہیے، گاؤں گاؤں ہونے چاہیے، لیکن باضابطہ بے ضابطگی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے لوگ نفرت بھی کریں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں آپ کی ذمہ داریاں دلا رہا ہوں کہ ان اہل مدارس سے بدگمان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ذمہ یہ کام اللہ کی تخصیص سے، اللہ نے ان کے ذمہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا خیال اور عقیدہ یہ ہے جو کچھ زمین پر ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اگر پتا بھی گرتا ہے شاخ میں سے پھوٹ کر وہ بھی اللہ کی اجازت سے گرتا ہے۔ تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اس زمین پر زمین کھودی جا رہی ہے، پلر کھڑے کیے جا رہے ہیں، مکان بنایا جا رہا ہے، مدرسے کا سنگ بنیاد ہے، مسجد قائم ہو رہی ہے، یہ اللہ کی اجازت بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب پتا بھی اللہ کی اجازت بغیر نہیں ہلتا اور گرتا، اتنا بڑا مدرسہ کیوں قائم ہو جائے؟ یہ سب اللہ کی تقسیم سے اور اللہ کے علم سے، لہذا ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کبھی بھی ان کو برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا نام ہی خدام دین ہے، دین کے خادم، خدام دین ہے۔ جس طرح آپ دین سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی خدام دین سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ دین سے محبت کرنا فرض ہے، خدام دین سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ کمی اور کوتاہی کس میں نہیں ہوتی؟ سب میں، عوام میں بھی ہے، خواص میں بھی ہے، علماء میں بھی ہے، اہل مدارس میں بھی ہے، دعوت و تبلیغ والوں میں بھی ہے۔ کمی اور خامی ہر انسان میں سوائے پیغمبر۔ اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ صاحب نیک فلاں آدمی ایسا وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو ایمان کی خیر منا رہا۔ یہ تو عقیدہ ہے کہ صرف پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبروں کے بعد کتب الاقدام اقدام ہو تو وہ بھی معصوم نہیں، ولیوں کا ولی ہو تو وہ بھی معصوم نہیں، حضرت جی کا باپ ہو تو وہ بھی معصوم نہیں۔ تو یہ تصور کرنا کہ صاحب مول صاحب ایسا قائل کر رہا ہے، مول صاحب ایسا قائل کر رہا ہے، فرق ہے، کس میں کمی نہیں ہوتی، کس میں خامی نہیں ہوتی، سب میں ہوتی۔ پیغمبروں کا علاوہ سب میں کوتاہی ہے۔ ابھی حضرت مولانا سنا رہے تھے کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں، اللہ نے بھی فرمایا۔ اور اگر تم کہہ دو عقیدہ مانو کسی بارے میں نہیں فلاں آدمی گنہگار نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو آپ اللہ کے نبی کی جھوٹ حدیث کو جھوٹ گئے، آپ کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ ہاں، کم زیادہ کا فرق ہے، حسن ظن کا فرق ہے۔ امید یہ ہے ہمارے گمان کے مطابق کہ یہ آدمی گناہوں سے بہت بچتا ہے، نیکی زیادہ کرتا ہے، پیارا بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عمل خیر کی توفیق مانگو۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ ہم سے خیر کے کام کرا دے، اللہ سے مانگو، اللہ ہی کام کا انتخاب کرے، اور جو کام اللہ تعالیٰ دے دے من تن دھن کے ساتھ اس میں رکھ کر خدمت دین انجام دینی چاہیے۔ بہت زیادہ لمبی بات نہ کر کے مختصر سا جو خلاصے گفتگو عرض کروں، میرے تقاضا ہو رہا ہے کہ بات کو مختصر کیا جائے، شاید آپ کے کھانے وانے کے نظام کوئی ترتیب رہی ہوگی، تو میں صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات کا خلاصہ، میں نے جو اتنی لمبی تمہید قائم کی ہے اس کا منشا صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ کیا کام کرتا ہے، بس یہ امتحان ہے۔ حدیث سنائی تھی میں نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ امتحان بندے کا، بے شک دنیا بڑی میٹھی اور ہری بھری ہے، دلچسپ ہے، ہر آدمی کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے۔ کون نہیں چاہتا میرے پاس پیسے، کون نہیں چاہتا کہ میری گاڑی اچھی ہے، کون نہیں چاہتا کہ میرا مقام بہت اونچا ہو، کون نہیں چاہتا کہ مجھے عزت ملے، کون نہیں چاہتا کہ میری بلڈنگ اچھی ہو۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بہت میٹھی ہے اور بہت ہری بھری ہے، نگاہیں لگ جاتی ہیں اس کی طرف، لیکن وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں یہ کہ بات نہیں کرے آگے پیچھے بھیجا ہے۔ کبھی اس زمین پر ہمارے ماں باپ رہا کرتے تھے، ہمارے دادا پردادا رہا کرتے تھے، نانا نانیاں رہا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، ہم ان جگہ پر ہیں، اور کچھ دن بعد ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد والے یہاں ہوں گے۔
ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے بھیجتا رہتا ہے. ایک نسل گئی، دوسری نسل آ گئی، یہ دوسری نسل ہے تو تیسری نسل آئندہ آئے گی. یقین مانیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی یہاں نہیں ہوگا. یہ تو ختم بھی مدت بیان کر دیا. کچھ بچے بھی رہے ہوں گے، ان کا خیال کر. بلکہ یوں کہو کہ پوری دنیا میں جتنے انسان اس وقت موجود ہیں، اگلے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. کوئی جھوٹ تو نہیں. صدیاں بدل جاتی ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، نسلیں بدل جاتی ہیں. یہی مطلب ہے ان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اس امتحان کے لیے بھیجا ہے. پھر دو اس امتحان میں فیل کر دینے والی دو چیزیں ہو سکتی ہیں. پیغمبر نے رحمت فرمائی، شفقت فرمائی، نشاندہی کر. دیکھو اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، کام کے لیے بھیجا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد تم یہاں سے چلے جاؤ گے، تم نہیں رہو گے. اس مدت میں تمہیں کام کرنا ہے. کام کی رکاوٹ وہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے تنبیہ فرمائی. الا فتقوا الدنیا، الا فتقوا الدنیا واتقوا النساء. سمجھنے والا دل ہوتا کاش. فرمایا خبردار دنیا سے بچنا، دنیا سے بچنا. اپنی دنیا کو مقصد مت بنا لینا. ضرورت ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رہنے کے لیے جھوپڑا بھی چاہیے. مقصد زندگی دنیا کو مت بنا لے. اس کے چکر میں آخرت کو بھول جاؤ، اس کے چکر میں اللہ کو بھول جاؤ، جنت کو بھول جاؤ. نہیں، کھاؤ بھی، پی بھی، رہے، سب کچھ کرو، لیکن ہماری نگاہ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف. واتقوا النساء، عورتوں سے بچنا. یہ کتنی نازک بات. واتقوا النساء، تمہارے دین میں، تمہارے تقوی میں آگ لگ جائے گی عورتوں سے. بہت سے معنی اس کے. مثلا تم دین کا کام کرنا چاہو گے تو تمہاری گھر کی عورتیں نہیں کرنے دیں گے. واتقوا النساء، ہوشیار رہنا. ایک مثال دوں، وقت ہوتا میں بہت سمجھاتا ہوں اس مضمون کو. ایک مثال دوں ذرا سی. میوات میں ایک گناہ بہت عام ہے، سب علماء بیٹھے ہوں، بہت ذمہ داری ساتھ کریں، بہت عام ہے. اس میں یہ سفید پوشاک، یعنی جس کو ہم مولوی برادری کہتے ہیں، یہ بھی، دعوت تبلیغ والے بھی، عوام بھی، سب ہی مبتلا ہے. بہت عام ہے گناہ، اور کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کیا ہے آپ کو تعجب ہوگا، اور اکثر جگہ سنتے بھی نہیں ہوں گے، کہنے کی ہمت بھی نہیں کرتا کوئی. بڑا گناہ ہے زمین، مکان، جائیداد، پیسوں میں سے بہنوں کا حصہ نہ دے، میراث نہ دے. کتنا مجمع یہاں بیٹھا ہو، کوئی کہے صاحب میں نے پائی پائی کا حساب کر کے میراث دی. کہہ دے حج بھی کر رکھا ہوگا، نماز بھی آپ پڑھتے ہوں گے، رمضان کے روزے بھی آپ رکھتے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی آپ کرتے ہیں، مسجد میں بھی حصہ لیتے ہیں. لیکن ایک فرض آپ سے چھوٹ رہا ہے، وہ ہم سے بھی چھوٹ رہا ہے، اس برادری سے بھی، آپ سے بھی چھوٹ رہا ہے، دوسرے دینداروں سے چھوٹ رہا ہے. اور اگر آپ کرنا بھی چاہیں گے تو آپ کی گھر کی مستورات نہیں کرنے دیں گی. آپ بھاڑن نہیں دے دیں، ایسے میں آپ تو نہیں رہ جائیں گے. یہی چیز ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں واتقوا النساء. عورتوں کے بارے میں ہوشیار ہے. تمہیں دین میں پیچھے کر دیں. اگر بیان سن کر، تبلیغ میں جا کر جو شاید طبیعت میں نہیں بھی مجھے پائی پائی کا حساب کر کے میراث دینی چاہیے، اور اپنے گھر والوں سے جا کے تم کہو گے تو کہا کہے گا ہاں ہم نے نہیں چھوڑ دے، سب نون نہیں بھرتے، یا یہ سیکھا تجھے دعوت تبلیغ جا کے یا ہی سنتا ہے، بیان کرنے نہیں دیں. یہی چیز ہے جس کو حضور فرما رہا ہوں واتقوا النساء. میرے بھائی علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے فرائض کو پہچانیں. اگر آپ پیدائش سے لے کر مرنے تک سجدے میں پڑے رہے لیکن اللہ کا فریضہ چھوٹ رہا ہے تو آپ دیندار نہیں. اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیز ہے میراث، اور اکثر لوگ نہیں، بلکہ یوں کہو 99% نہیں دیتے. 1% چھوڑ رہا ہوں، اس طرح ہر جگہ ہوتا ہوں گے کچھ لوگ، لیکن مکان میں سے، زمین میں سے، پیسوں میں سے، لتا ہوتا جو بھی چھوڑ کر مرا ہے ہمارا باپ، اس میں سے پورا حصہ بہنوں کا بھی ہے، بھائیوں کا. کوئی نہیں ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وقت ہوتا ہے تو میں بتاتا کہ ان کے معاف کرانے سے بھی معاف نہیں ہوتا. بہنوں سے جو ہم معاف کرا لیتے ہیں تحصیل میں لے جا کے اور انگوٹھا لگوا دیتے ہیں، اس سے بھی معاف نہیں ہوتا. آپ کو یہ حصہ دینا ہی پڑے گا. وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہی پر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو، اور اگر یہاں سننے والیاں ہوں ان کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.